السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک سے متعلق ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ محمد بن فاتق نے بیان کیا ہے کہ ہم شیخ القرار ابو بکر مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے تھے کہ ایک دن ایک شخص آیا جس نے پھٹی پرانی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کا لباس بھی کافی پھٹا پرانا تھا، یعنی کہ وہ بہت بوسیدہ حال تھا۔ ہمارے استاد اٹھے اور اسے اپنی جگہ پر بٹھا کر خیریت پوچھی۔ اس آنے والے نے عرض کی، آج میرے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور گھر والے مجھ سے گھی وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں، یعنی گھر والے کھانے پینے کا سامان مانگ رہے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں کہ جا کر ان کو دے سکوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں رات کو سو گیا تو غریبوں کے والی، بے سہاروں کے سہارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ جاؤ علی بن عیسیٰ کے ہاں اور اسے ہمارا حکم دو کہ وہ اس شخص کو 100 دینار دے دے، اور اس کی سچائی کی علامت یہ بیان کرنا، یعنی جب عیسیٰ جو ہے آپ سے کوئی نشانی مانگے تو اس کو یہ نشانی بتانا کہ تم ہر جمعہ کے شب 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، اور گزشتہ شب جمعہ تھی اور تم نے صرف 700 بار درود پاک پڑھا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آ گیا، تو آپ بادشاہ کی طرف گئے اور باقی درود پاک آپ نے واپس آ کر پڑھا۔ یعنی کہ آپ نے کل 1000 مرتبہ درود پاک مکمل تو کیا تھا لیکن ایک ساتھ نہیں کیا تھا، 700 بار پہلے پڑھا تھا اور کام کے بعد 300 بار پڑھا تھا۔ حضرت شیخ ابو بکر اور اس آدمی کو لے کر چلے اور وزیر صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ وزیر کی طرف پہنچ کر فرمایا، وزیر صاحب، یہ آپ کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قاصد ہیں۔ یہ سنتے ہی وزیر صاحب کھڑے ہو گئے اور بڑی تعظیم و توقیر کے ساتھ ان کو اپنی مسند پر اپنی جگہ پر بٹھایا اور ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ تو پھر ان کو وہی بتایا گیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ تو پھر وزیر صاحب نے غلام کو حکم دیا کہ وہ دینار والی تھیلی لائے۔ جب دینار والی تھیلی آ گئی تو وزیر صاحب نے 100 دینار گن کر انہیں کہا کہ یہ آپ اس بچے کے باپ کو دیجئے۔ پھر مزید 100 دینار گن کر کہا کہ یہ آپ کی حاضری کے لیے ہے کہ آپ بالکل سچی بشارت لے کر آئے، اور 100 دینار اور دیے اور کہا کہ یہاں آپ کو آنے میں جو تکلیف اٹھانی پڑی یہ اس کے لیے ہے، اور یوں کرتے کرتے وزیر صاحب نے تقریباً 1000 دینار حاضر کر دیے۔ مگر شیخ ابو بکر نے فرمایا کہ ہم تو اتنے ہی لیں گے جتنے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی ہم صرف 100 دینار ہی لیں گے۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 123، رونق المجالس صفحہ نمبر 11۔ کیا ہی کہنے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آقا کا نام سنتے ہی ایک تو اپنا سارا مال دینا چاہتا ہے اور دوسرا صرف اتنا ہی لینا چاہتا ہے جتنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا تھا یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ درود شریف کی بہت بہت برکات ہیں۔ جب ہم اسے دل سے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، تو ہمارے دین و دنیا کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، ہمارے تمام کام بن جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں درود پاک کی کثرت اور برکت نصیب فرمائے، درود پاک کے صدقے ہمارے تمام کام بنا دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔